أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ناظرین گرامی قدر، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے، اور میں نے تقریباً 8 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اب تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر بیٹھ گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ سینے کے اندر کی پوشیدگیوں کا اور چھپی ہوئی باتوں کا وہ پورا جاننے والا ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیراتیں کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر تمہیں باور ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے ایک اللہ کی طرف، تو
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تو اس گھرانے میں پیدا ہوئے جو ماں بھی مسلمان باپ بھی مسلمان، تو ہمیں ایمان تو اس قدر آسانی سے ہمیں مل گیا ہے، ہمیں اب کیا ذمہ داری ہے کہ اب یہ ایمان کی دولت کو کس طرح سے ہم بچا سکے اور ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو ترغیب دے سکے۔ اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ابتدائے صورت میں اپنا ایک تعارف کرایا ہے، جی جی اور وہ تعارف ایسے انداز میں ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو وہ اس کی صفات کے ذریعے سے اور اس کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے اس کو پہچان سکتا ہے۔ جی اور جو پہلا سنٹنس اور پہلا جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ دیکھو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں تمہیں نظر آتا ہے یہ سب کا سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ بلا شبہ